ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ مدرسے کے طلباء جب مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں تو خوب جھومتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مجھ سے سوال ہوا کہ یہ اتنا جھومتے کیوں ہیں؟ ایسے ایسے جھومنے لگتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں تو جھومتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ صرف مدرسے کے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ مدرسے میں جب بچے پڑھتے ہیں تو بچے یہ ہلتے کیوں ہیں، جھومتے کیوں ہیں؟ تو کبھی آپ نے اپنے گھر میں اپنے والد کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جب آپ کے والد صاحب جب آپ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی ہلتے ہیں، وہ بھی جھومتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو نہیں دیکھا کہ جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے گھر میں تو وہ بھی تو جھومتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا اپنی ماں کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے؟ دیکھا ہے نا؟ تو وہ بھی تو جھومتی ہیں۔ تو مدرسے کے بچوں پر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنا جھومتے کیوں ہیں، اتنا ہلتے کیوں ہیں، اتنا یہ جھومتے کیوں ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں آپ عالم کو دیکھیں، امام کو دیکھیں، مؤذن کو دیکھیں، خطیب کو دیکھیں، جس کو بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ ضرور جھومتا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے سوال ہوا تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہیں اور سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حکم الہی لے کر آئے، پیغام الہی لے کر آئے، وحی الہی لے کر آئے، کلام الہی لے کر آئے۔ کہا اقرا، کہا اقرا، یہ قرآن کا ایک لفظ ہے۔ رسول اللہ نے سنا، جھومنے لگے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، میرے مصطفیٰ پر جب وحی الہی نازل ہوئی، قرآن کریم نازل ہوا تو میرے مصطفیٰ جھومنے لگے۔ تو جو قرآن کریم کو یاد کرتے وقت، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جو جھومتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کے وقت یہ جھومنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ آج مدرسہ سراج العلوم کے طلباء کی دستار بندی ہوئی، قراء کی ہوئی، حفاظ کی ہوئی، علماء کی ہوئی۔ آج ایک بات کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ادیان باطلاء اپنی ساری انرجی اسی بات پر ویسٹ کیے دے رہے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ یہ اتنے جری ہو گئے، جب یہ آگے بڑھے تو انہوں نے آگے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہاں تک آگے بڑھ گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے دین کی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو یہ طاقت و قوت و توانائی اللہ نے زمین میں ودیعت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا تو اب زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب کر لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے، سڑائے،
کھائے فنا کرے. اب زمین کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ حافظ قرآن کا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے کہ زمین ان کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے. انہوں نے تھوڑی سی محنت کی ہے, تھوڑی سی لگن کے ساتھ محنت کی ہے, اور ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کی اور اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھا دیا ہے, حافظ قرآن بنا دیا ہے. اگر یہ دارالعلوم, اگر یہ جامعہ حفیظیہ سراج العلوم میں داخلہ نہیں لیتے تو پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پر, دلکولا کے اسٹیشن پر یا کشن گنج کے اسٹیشن پر یا کٹیہار کے اسٹیشن پر یہ کیتلی ہاتھ میں لے کر ٹرینوں کے چکر لگاتے ہوتے اور چائے گرم کرتے ہوتے, یا پھر کون سے کھیت میں یہ چنے چھیلتے ہوتے, یا کون سا کھیت یہ جوتتے ہوتے. یہ مدرسے کا کمال ہے کہ مدرسے میں یہ آ گئے تو حافظ کا کورس 2 سال کا بھی ہوتا ہے, 2.5 سال کا بھی ہوتا ہے, 3 سال کا بھی ہوتا ہے. 3 سال محنت کی, حافظ قرآن ہو گئے. جب یہ حافظ قرآن ہو گئے تو ان کا مقام کیا ہو گیا, منصب کیا ہو گیا؟ ان کا مقام یہ ہو گیا کہ آپ پیچھے ہو گئے, یہ آگے ہو گئے. یہ آپ کے امام ہو گئے, یہ مسجد کے امام ہو گئے, یہ محلے کے امام ہو گئے. جب یہ امام ہو گئے تو جنہوں نے پڑھایا ہے, جو استاد ہے وہ آ رہا ہے, کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے, باپ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے, بھائی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے, دادا کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے, نانا کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے. مقام یہ ہو گیا کہ اب یہ امام ہو گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو زندگی میں ایک حافظ قرآن کا عالم ہے. مرنے کے بعد بھی, انتقال کے بعد بھی, دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک حافظ قرآن کا مقام یہ ہے, منصب یہ ہے کہ زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب کر لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے, سڑائے, فنا کرے, کھائے. اب زمین کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے. یہ ان کا اپنا کمال نہیں, یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا کمال ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ زمین حافظ قرآن کی حفاظت کر رہی ہے. اس لیے کہ قرآن کے 30 پارے حافظ کے سینے میں رکھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کے 30 پاروں کی برکت ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ کے جسم ناز سے مس کر گیا ہے, خدا کی قسم زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا. لوگوں, آج آپ کے محبوب ادارہ جامعہ حفیظیہ سراج العلوم کے طلباء کے دستار قرات, دستار حفظ اور دستار عالمیت کا علماء نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر تاج سجایا. اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو دین و سنیت اور مسلک اہل سنت پر جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا عظیم قلعہ بنا دے, اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے. اور آپ کے تعاون سے یہ مدرسہ چلا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس مدرسے کے سیکریٹری شیخ محمد کبیر الدین نے بڑی محنت شاقہ کے بعد اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے. اس ادارے کے اساتذہ نے بھی بڑی محنت ہے, اپنی کوکھ سے
طلباء کو اپنے تلامذہ کو علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کے علماء کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, طلباء کو علم نافع عطا فرمائے, قوت حافظہ عطا فرمائے, یادداشت عطا فرمائے, تیزی ذہن عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے, اور ان سب کو مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے ترویج اشاعت کا مبلغ بنائے, ناشر بنائے, اور ان کی زبانوں میں قوت گویائی عطا فرمائے, قوت حافظہ عطا فرمائے, تیزی ذہن عطا فرمائے. میں آج کوئی تقریر کرنے کے ارادے میں نہیں ہوں, اس لیے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اوپر ہیں, کرسی پر ہیں, اس کے باوجود پیروں میں ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے. آپ تو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب لوگ چوکی پر بیٹھے ہیں, انہوں نے چوکی لگائی ہے, ہم کو سب کو آپ کا چوکیدار بنا دیا ہے. آپ زمین پر بیٹھ کر زمیندار ہیں, ہم زمینداروں کی چوکیداری کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی قوم ملت کا خادم بنائے, اپنی قوم کا, اپنے مسلک کا, اپنے دین کا, اپنے اسلام کا, اپنے مذہب کا, اپنے رسول کا, اپنے غوث کا, اپنے علی کا, اپنے نبی کا, اپنے ولی کا سچا پکا چوکیدار بنا دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے. مجھ سے کہا گیا کہ بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تقریر کے بعد آپ مرید کر لیجئے. تو میں اتنا بے وقوف آدمی نہیں ہوں کہ میں تقریر کر کے مائک چھوڑ دوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کے ہاتھ میں جب مائک آتا ہے تو وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے, مگر میں اپنے اوپر یہ الزام نہیں لوں گا کہ مائک سے چپک گئے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں. بس میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں, اور جو مرید ہونے کے لیے آئے ہیں, میں اگر مائک چھوڑ دوں, دوسرے کو دے دوں, تو 10 منٹ وہ اعلان کرنے میں کھا جائے گا. اس لیے مجھے وہ 10 منٹ بچانا ہے. 10 منٹ بچانے کے لیے میں آپ سے بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ہونا, چادر ہونا, کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے. مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے. تو جو حضرات مرد و زن, بچہ بوڑھا جوان, طالب علم, عالم علم اب تک کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے, صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں. اور جو لوگ پہلے مرید ہو چکے ہیں کسی سنی صحیح عقیدہ پیر سے, تو ان کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے مارا ہرا شریف تشریف لے گئے, تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ پڑھوا کر اعلیٰ حضرت کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا, وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل کیا تھا. آج میں آپ